اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے 0346820751. ویڈیوز میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ میری آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے نظام ہائے حکومت، فارم آف گورنمنٹ۔ قدیم دنیا سے لے کر جدید دنیا تک مختلف نظام ہائے حکومت کا تعارف دنیا میں ہوتا رہا، جس میں سب سے قدیم طرز حکومت بادشاہت ہے اور بادشاہت کی بگڑی ہوئی شکل فسطائیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور نظام حکومت دنیا نے دیکھا جس کو آمریت کہتے ہیں۔ آمریت میں ایک شخص فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے اور اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر ظلم و ستم کرے تو وہ بھی آمریت بھی بگڑ کر فسطائیت بن جاتی ہے۔ پھر اسلام کی آمد کے بعد دنیا نے نظام خلافت کو دیکھا، اس کے بعد خلافت کو ملوکیت میں بدلتے ہوئے دیکھا۔ تو نظام ملوکیت جس میں باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا کا رواج جو ہے وہ چل پڑا، اور یہی بادشاہت کا رواج تھا۔ تو یہ ملوکیت اور بادشاہت کسی حد تک آپس میں مماثلت رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب برطانیہ کے ایک جنرل مارشل نے ایک دفعہ بادشاہت کو لپیٹ کے اپنا اقتدار، یعنی فوجی حکمران مارشل نے، جان مارشل نے اپنا اقتدار قائم کیا، تو دنیا نے اس کو مارشل لاء کا نام دیا، یعنی مسٹر مارشل کے قوانین۔ اس کے بعد رواج یہ پڑا کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر فوج جو ہے وہ ٹیک اوور کرے سسٹم کو تو کہا جاتا ہے کہ مارشل لاء نافذ ہو گیا ہے۔ تو دراصل وہ اس مارشل، جان مارشل کی یاد سے مماثلت رکھتے ہوئے آرمی کی ٹیک اوور کر کے نظام حکومت سنبھالنے کو مارشل لاء کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد رشیا جو ہے وہ جب 1917 میں رشیا آزاد ہوا تو یعنی زار روس سے جب نجات ملی تو لینن کی قیادت میں انہوں نے سوشلسٹ نظام قائم کیا جس کو اشتراکیت کا نام دیا گیا۔ پھر 1949 میں جب چائنا آزاد ہوا تو ماؤ زے ٹونگ نے جب ایک نظام حکومت دیا تو اس کو ہم اشتمالیت کا نام دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ نظام حکومت دنیا میں متعارف ہوتے گئے۔ ایک نظام حکومت ہے قنوتیت، اور پھر جو جدید دنیا جس کو پسند کرتی ہے وہ نظام ہے جمہوریت۔ جمہوریت اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے باوجود آج دنیا کا سب سے معروف نظام حکومت ہے، اور دنیا میں جمہوری نظام حکومت کو پسند کیا جاتا ہے۔ میں آج آپ کو جس طرز حکومت اور جس نظام حکومت پر بات کروں گا اور آپ کا تعارف کراؤں گا وہ ایک اور طرز کا نظام حکومت ہے، اور ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملٹری ڈیموکریٹک سسٹم، یعنی کہ ملٹری ڈیموکریسی، یعنی ایسے نظام میں ہوتا یہ ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ میں عوام اپنے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، اور ووٹوں کے بعد رزلٹ اناؤنس کرتے ہوئے جیتنے والے کینڈیڈیٹس کی چھانٹی کی جاتی ہے۔ لاٹ میں سے تلاش کیا جاتا ہے کہ کن کن لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے اور کن کن کو نہیں بھیجنا۔ پھر وہ من پسند لوگوں کو چن کے، اس سے قطع نظر کہ عوام نے کس کو کتنے ووٹ دیے ہیں، تو وہ پہلے سے ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے کہ اتنے افراد اس جماعت کے، اتنے اس جماعت کے، اتنے اس جماعت کے پارلیمنٹ میں جائیں گے، اور پھر ایک پارلیمنٹ کو تشکیل دے دی جاتی ہے۔ پھر اس میں سے ایک وزیر اعظم بنا کے اپنی مرضی کے وزراء چنوائے جاتے ہیں وزیر اعظم سے۔ پھر اس کے بعد اس کیبنٹ سے اور وزیر اعظم سے اپنی مرضی کی پالیسی بنوائی جاتی ہے، اور پھر اس پالیسی کو ملک پر نافذ کیا جاتا ہے، اور پھر خارجہ پالیسی بناتے ہوئے بھی پورے سسٹم پر اپنی سوچ مسلط کی جاتی ہے، اور اس سوچ کے مطابق گورنمنٹ فارن پالیسی بناتی ہے، اور ایک سوچ کے مطابق انٹیریئر منسٹری سے کام لیا جاتا ہے کہاں پر جو ہے وہ دنگا فساد کرانا ہے، کہاں پر امن قائم کرنا ہے، کن کو غدار ڈکلیئر کرنا ہے، کن کو وفادار ڈکلیئر کرنا ہے، کن کو کرپٹ ڈکلیئر کرنا ہے، اور کن کو ایماندار ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو یہ سارے کام انٹیریئر منسٹری سے لیے جاتے ہیں۔ کہاں پر فائرنگ کرانی ہے، کہاں پہ اغوا کرانا ہے، کہاں پہ کیا کام کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس ڈیموکریسی میں جو ہے وہ ملٹری کے تعاون سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی معاملات یعنی کوئی پالیسی میٹر ہو جائے یا کوئی
ہائی پروفائل آئینی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو پھر میٹر جب عدلیہ میں جاتا ہے تو عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں. جب دل بھر جائے تو عدالت سے ایک حکمران کو کرپٹ ڈکلیئر کرا دیا جاتا ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ ایماندار ڈکلیئر کرا دیا جاتا ہے. پھر جب اس سے بھی دل بھر جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ چور ڈاکو ڈکلیئر کرا دیا جاتا ہے اور پھر چور ڈاکوؤں کو پارسا بنا کے اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو عدالتوں سے فیصلے لیے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم جوڈیشل یعنی ورسٹ جوڈیشل سسٹم. تو پھر وہ پارلیمنٹ کے بعد جوڈیشری سے کام لیا جاتا ہے اور جوڈیشری سے اپنے من چاہے فیصلے کرائے جاتے ہیں. پھر ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے یا پھر اپنی مرضی کی حکومت سے اپنی مرضی کی حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس کو اپنی مرضی سے استعمال کیا جاتا ہے اور بیوروکریسی کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کیا جاتا ہے. جس کا دل کرتا ہے شواہد مٹا دیے جاتے ہیں اور جس کا دل کرتا ہے وہ گواہ پیش کر کے اس کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایف آئی اے کو یوز کیا جاتا ہے, نیب کو یوز کیا جاتا ہے, اینٹی کرپشن کو یوز کیا جاتا ہے, مختلف اداروں کو مختلف مشینری کو یوز کر کے من چاہے فیصلے کرائے جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ کرانے والا جو لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں ہوتے, وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن یہ سارے کام پارلیمنٹ ان کے مطابق چل رہی ہوتی ہے, ایگزیکٹو ان کے مطابق چل رہی ہوتی ہے, جوڈیشری ان کے مطابق چل رہی ہوتی ہے, بیوروکریسی ان کے مطابق چل رہی ہوتی ہے, پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہیں, پورا الیکشن کا سسٹم ان کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے اور ملک میں جمہوریت ہوتی ہے. تو ایسے نظام حکومت کو ہم ملٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں. یہ ایک نیا نظام حکومت ہے, یہ دنیا کے کچھ ممالک میں پایا جاتا ہے. تو علم سیاسیات کے طالباء کو یہ چاہیے کہ اس نظام حکومت کا اور اس طرز حکومت کا عمیق مطالعہ کریں تاکہ اس کو ریسرچ میں لائیں اور پھر یہ بتائیں کہ آیا یہ نظام حکومت جمہوریت سے بہتر ہے کہ نہیں. اچھا, اس کو ہم سوفیسٹیکیٹ لینگویج میں کنٹرولڈ جمہوریت بھی کہتے ہیں. کنٹرولڈ ڈیموکریسی یعنی ہے ڈیموکریسی لیکن کنٹرولڈ ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کا نام محمد اکرم ہے اور محمد اکرم کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں, لیکن آپ سے دیوالی بھی منوائی جائے گی, آپ سے دسہرہ بھی منوایا جائے گا, آپ سے کرسمس بھی منوایا جائے گا اور آپ کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہوگی, آپ گیتا بھی پڑھیں گے, آپ گرنتھ بھی پڑھیں گے, آپ بائبل بھی پڑھیں گے اور نام آپ کا محمد اکرم ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ محمد اکرم ایک مسلمان ہے. اسی طریقے سے ایسے ممالک میں کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کا نظام چلانے والا ملک ہے, لیکن دراصل اس میں جو ہے وہ ملٹری ڈیموکریسی ہوتی ہے. تو یہ علم سیاسیات میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے. علم سیاسیات کے طلباء کو چاہیے کہ میری ان باتوں کے بعد تحقیق کریں اور دیکھیں کہ یہ دنیا میں کہاں کہاں رائج ہے, اور اگر رائج ہے تو اس نظام میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں دوسرے ممالک بھی استعمال کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ پسند آئی تو اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں تک میری یہ پولیٹیکل سائنس کی ایک نئی جو تھیوری میں نے پیش کی ہے اس سے لوگ مستفید ہو جائیں, اور زیادہ سے زیادہ کامنٹس کر کے اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں. بہت شکریہ.